گیلیپولی میں وینس کی بحریہ کے ہاتھوں ہونے والی شکست سلطنت عثمانیہ کی اب تک کی سمندر میں سب سے بڑی شکست تھی، لیکن اس شکست کے باوجود سلطان محمد اول نے البانیہ میں وینس کے علاقوں پر حملہ کر کے اس شکست کا بدلہ لے لیا تھا، اور بلغاریہ میں بھی میرزا اول کو سلطان نے اپنا موتی اور فرما بردار بناتے ہوئے اس سے سالانہ خراج دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب سلطان اپنی زندگی کی بقیہ دن دارالحکومت ادرنہ شہر میں سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، کیونکہ امیر تیمور کے حملوں اور جنگ انقرہ میں شکست اور پھر شہزادوں کی آپس میں خانہ جنگی، ان سب نے سلطان محمد اول کو تھکا دیا تھا۔ سلطان کی زندگی کے بقیہ دن سکون کے ساتھ گزرتے کہ اس دوران سلطان کو دو بڑی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بغاوت ان کے بھائی مصطفیٰ کی جانب سے تھی، جبکہ دوسری بڑی بغاوت شیخ بدرالدین کی جانب سے تھی۔ یہ شیخ بدرالدین کون تھے؟ شیخ بدرالدین 1559 عیسوی میں عثمانی دارالحکومت ادرنہ کے قریب ایک گاؤں سماونا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد اسرائیل ایک تجربے کار عثمانی سپاہی تھے، جنہوں نے مشہور عثمانی کمانڈر حاجی البے کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ ان کے دادا عبدالعزیز اورحان غازی کے زمانے میں رومیلیا تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یورپ میں اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا کے ساتھ مل کر فتوحات حاصل کی تھی۔ ان کے والد اسرائیل نے ادرنہ شہر میں ایک یونانی عہدیدار کی بیٹی سے شادی کی تھی، جس سے کہ شیخ بدرالدین پیدا ہوئے۔ شیخ بدرالدین نے اپنی ابتدائی تعلیم سماونا میں حاصل کی تھی۔ جب وہ ادرنہ آئے تو انہوں نے مولانا یوسف سے گرامر اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ بورسا شہر چلے گئے، جہاں انہوں نے اس وقت کے جج محمود افندی سے باقی علوم حاصل کیے۔ یہاں بورسا میں جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اپنے استاد کے مشورے پر وہ کارامان قبیلے کے دارالحکومت کونیا چلے گئے، جہاں انہوں نے 4 ماہ تک ایک عالم فیض اللہ سے منطق اور فلکیات کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بدرالدین کونیا سے یروشلم بیت المقدس چلے گئے، جہاں پر انہوں نے ابن الاسقلانی سے حدیث کا علم حاصل کیا، اور یروشلم سے وہ مملوک سلطنت کے دارالحکومت قاہرہ چلے گئے۔ اس دوران مملوک سلطان برقوق کو جب بدرالدین کی آمد کا علم ہوا اور انہیں پتہ چلا کہ بدرالدین سائنسی علم میں کمال مہارت رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے بدرالدین کو اپنے محل میں دعوت دی، جہاں پر انہوں نے سلطان برقوق کے بیٹے ناصر الدین فراج کو 3 سال تک تعلیم دی، اور ان 3 سالوں میں انہوں نے فقہ کی کئی ایک تصانیف لکھی۔ بدرالدین جو کہ ابتدا میں تصوف کے خلاف تھے، جب وہ قاہرہ میں حسین نامی شیخ سے ملے تو وہ تصوف سے متاثر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حسین نامی شیخ باطنی تھے، جو کہ شیخ بدرالدین کو بہت متاثر کرتے تھے۔ یہاں قاہرہ سے بدرالدین تیموری سلطنت میں تبریز کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران 1403 عیسوی میں تیموری سلطنت کا حکمران امیر تیمور اناطولیہ سے لوٹ مار کر کے واپس لوٹ آیا تھا۔ یہاں تبریز میں بدرالدین کئی ایک علماء سے ملے اور ان کی امیر تیمور سے ملاقات بھی ہوئی۔ امیر تیمور ان کی ذہانت اور ان کے علم سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے انہیں بہت سا انعام و اکرام بھی دیا۔ اس دوران بدرالدین کی زندگی میں سب سے اہم موڑ تب آیا جب انہوں نے قزوین کا دورہ کیا، جہاں پر باطنی فدائیوں کا مشہور قلعہ الموت تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الموت میں شیخ بدرالدین کس سے ملے، لیکن جب وہ قزوین سے واپس قاہرہ پہنچے تو ان کی زندگی تقریباً بدل چکی تھی۔ قاہرہ میں ان کے شیخ حسین کی وفات کے بعد انہوں نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں قاہرہ میں وہ اپنے باطنی نظریات کی وجہ سے غیر مقبول ہو گئے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے آبائی شہر ادرنہ واپس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں قاہرہ سے نکال دیا گیا تھا۔ یہاں قاہرہ سے شیخ بدرالدین کارامان قبیلے کے دارالحکومت کونیا جا پہنچے، جہاں کے لوگوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ کونیا کے بعد شیخ بدرالدین بنو ایدین قبیلے گئے، یہاں انہوں نے اپنی نظریات کی خوب تشہیر کی، جس کے بعد بے شمار شاگرد ان کے پاس جمع ہو گئے۔ یہیں پر ان کی ملاقات برکلس مصطفیٰ سے ہوئی، جو کہ قابل ذکر لوگوں میں سے ایک تھا، جسے شیخ بدرالدین نے اپنے مقربین میں شامل کر لیا تھا۔ یہاں سے بدرالدین کوتاہیہ چلے گئے، جہاں ان کی ملاقات اکلوی تورلک کمال سے ہوئی۔ شیخ بدرالدین اناطولیہ میں خاص طور پر علوی ترکمانوں میں بہت زیادہ مقبول تھے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے بہت سے شاگرد جمع کر لیے۔ یوں اناطولیہ میں مشہور ہو جانے کے بعد وہ یورپ میں ادرنہ شہر چلے گئے۔
ادرنے شہر میں شیخ بدر الدین سے بہت سے لوگ ملنے آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے دور میں علم و حکمت کے اعتبار سے سب سے برتر تھے۔ اس وقت جب کہ شیخ بدر الدین ادرنے شہر میں موجود تھے، عثمانی شہزادے موسیٰ چیلیبی نے اپنے بڑے بھائی سلیمان کا تختہ الٹ دیا تھا اور وہ ادرنے شہر میں تخت نشین ہو چکا تھا۔ موسیٰ چیلیبی کو اپنے بڑے بھائی امیر سلیمان کی آدمیوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے شیخ بدر الدین کا کافی نام سنا ہوا تھا، جو کہ ادرنے کے سب سے معزز عالم مانے جاتے تھے۔ موسیٰ چیلیبی اپنے وفد کے ساتھ شیخ بدر الدین کے پاس گئے اور انہیں حکومتی عہدوں کے لیے دعوت دی، جس کے بعد سلیمان کے آدمیوں کو برطرف کر کے شیخ بدر الدین اور ان کے خاص مصاحبین کو رومیلیا میں اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا گیا۔ لیکن جلد 1413 عیسوی میں موسیٰ چیلیبی کو ان کے چھوٹے بھائی محمد اول نے شکست دیتے ہوئے 11 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور وہ 5ویں عثمانی سلطان کے طور پر ادرنے شہر میں تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان محمد اول کے جاسوسوں نے سلطان کو خبردار کیا کہ شیخ بدر الدین اور ان کے بے شمار شاگرد اس وقت رومیلیا میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات ہیں اور ان کے نظریات باطنی ہیں، جس کے بعد سب سے پہلے سلطان محمد اول نے شیخ بدر الدین کو ان کے عہدے سے برطرف کیا اور اس کے بعد انہوں نے بدر الدین کو تفتیش کے لیے ازنیک شہر روانہ کیا اور پھر انہی کی نشاندہی پر ان کے شاگردوں کو جنہیں سلطنت عثمانیہ کے اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا گیا تھا، انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ یوں اپنے عہدے سے برطرف کیے جانے کے بعد شیخ بدر الدین نے ازنیک شہر میں اپنی سرگرمیاں خفیہ جاری رکھیں، لیکن اس دوران سلطان محمد اول کے جاسوس شاگردوں کی صورت میں شیخ بدر الدین کے قریب رہے اور وہ مسلسل سلطان کو شیخ کے بارے میں معلومات بھیجتے رہے۔ جب سے امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرتے ہوئے سلطان بایزید کو شکست دی تھی اور اس نے اناطولیہ سے بے شمار خزانہ لوٹ کر وہ سمرقند لے گیا تھا، تب سے سلطنت عثمانیہ کو شدید اقتصادی اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ امیر تیمور کے ظلم و ستم سے بچ جانے والے لوگوں نے مغرب کی جانب کا رخ کیا۔ یوں اس اچانک تبدیلی نے شہروں کی ترتیب کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ پیداوار تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی اور عوام کی حالت آئے روز بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 11 سال تک عثمانی شہزادوں کی آپس میں تخت کے لیے خانہ جنگی نے عوام کو مزید مشکل معاشی صورتحال میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں حکمرانوں اور انتظامیہ کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ بروکلس مصطفیٰ جو کہ ایک چلاک آدمی تھا، اس نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس نے کیا کچھ یوں کہ اس بکھرے ہوئے مجمع کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے کا سنہری موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس نے شیخ بدر الدین کے نظریات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کے مطابق جنت اور جہنم جیسی کوئی جگہ تھی ہی نہیں اور وہ شیطان اور فرشتوں کے وجود سے بھی انکار کرتا تھا۔ شیطان کو انسانوں کے اندر ایک ہوس پرست قوت کے طور پر بیان کرتا تھا اور اس نے فرشتے کو انسان کے اندر نیکی کی طرف رجحان سے تعبیر کیا۔ مزید اس نے اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھی اس نے کام کیا۔ اس نے مساوات اور مشترکہ ملکیت کے تصورات کے ساتھ غریبوں، بے روزگاروں کو امیروں کی جائیدادوں سے حصہ دیا۔ اس نے امیروں کی تمام جائیدادیں ضبط کر کے غریبوں میں بانٹ دیں۔ اس دوران جبکہ شیخ بدر الدین کے شاگرد بروکلس مصطفیٰ اور طورلق کمال اس علاقے میں اپنے حامیوں کو جمع کرنے میں مصروف تھے کہ اس دوران عثمانی سلطنت میں ایک اہم ترین پیش رفت ہوئی۔ وہ اہم ترین پیش رفت سلطان بایزید یلدرم کا گمشدہ بیٹا شہزادہ مصطفیٰ تھا، جو کہ جنگ انقرہ کے بعد سے غائب تھا۔ دراصل شہزادہ مصطفیٰ کو امیر تیمور اپنے ساتھ سمرقند لے گیا تھا، جہاں امیر تیمور کی موت کے بعد مصطفیٰ چیلیبی اپنی جان بچا کر سمرقند سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں اناطولیہ میں کارمان قبیلے کے دارالحکومت کونیا میں آنے کے بعد جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے سارے بھائی تخت کی جنگ میں مارے گئے ہیں اور اس کا زندہ بچ جانے والا بھائی محمد اس وقت عثمانی سلطنت کا واحد سلطان ہے، تو اس نے ایک تو کارمان قبیلے میں پناہ لی اور دوسرا اس نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ کونیا سے بنو جاندار قبیلے کے سردار اسفندیار بے کے پاس چلا گیا۔ اسفندیار بے نے عثمانی شہزادے کا ولاچیا کے بادشاہ میرچا اول کے ساتھ ایک معاہدہ کروایا، جس کے تحت اس نے ولاچیا سے سلطان محمد اول کے خلاف فوجی مدد مانگی۔ پھر اس نے ایک جہاز عثمانی شہزادے کو دیا، جس کے بعد مصطفیٰ اس جہاز سے بحیرہ اسود کو عبور کرتے ہوئے
رومیلیا جا پہنچا۔ رومیلیا میں مصطفیٰ کا میرزا اول نے سپاہیوں کے ساتھ شاندار استقبال کیا۔ باغی عثمانی شہزادے مصطفیٰ کو اس دوران رومی شہنشاہ مینویل کی فوجی مدد بھی حاصل تھی۔ یوں ولاچیا اور رومی سلطنت کی مدد سے مصطفیٰ نے ایک مضبوط فوج جمع کر لی۔ اس کے بعد مصطفیٰ چیلیبی نے بجائے اس کے کہ وہ براہ راست عثمانی دارالحکومت ادرنے پر حملہ کرتا، اس کے برعکس اس نے اپنی فوج کو دریائے ڈینیوب میں موجود بحری جہازوں پر سوار کیا اور وہ بحیر اسود کے راستے پہلے قسطنطنیہ پہنچا، پھر وہ بحر مارمرا سے ہوتا ہوا بحر ایجین میں آیا اور یہاں سے وہ تھیسالونیکا جو کہ رومی سلطنت کا علاقہ تھا وہاں داخل ہوا، اور یہیں سے اس نے عثمانی سلطنت کے یونانی علاقوں پر حملے کے لیے بغاوت شروع کی۔ عثمانی شہزادے مصطفیٰ کی یہ بغاوت شیخ بدر الدین کے پیروکاروں کے لیے ایک بہترین موقع تھا، کیونکہ عثمانی سلطان محمد اول اور شہزادہ مصطفیٰ رومیلیا میں دوبارہ تخت کے لیے لڑنے جا رہے تھے۔ یوں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اناطولیہ میں بنو ایدین قبیلے میں موجود بروکلس مصطفیٰ نے بغاوت کی آگ شروع کر دی۔ اگرچہ بروکلس مصطفیٰ شیخ بدر الدین کا ایک خلیفہ تھا اور اس علاقے میں شیخ بدر الدین سے زیادہ اس کی عزت تھی، اس کے پیروکار اس پر جان نچھاور کرتے تھے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر بروکلس مصطفیٰ اپنے شاگردوں میں سے کسی ایک کو آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیتا تو وہ بغیر سوچے سمجھے آگ میں کود جاتے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ شیخ بدر الدین کو اس بغاوت کا علم نہیں تھا، جبکہ بعض روایات کے مطابق اس بغاوت کی منصوبہ بندی خود شیخ بدر الدین نے کی تھی۔ اسی بغاوت کے دوران ہی شیخ بدر الدین ازنیک سے فرار ہو کر بنو جاندار قبیلے میں اسفندیار بے کے پاس چلے گئے، جہاں سے وہ جہاز پر سوار ہو کر رومیلیا میں ولاچیا کے بادشاہ میرزا اول کے پاس جا پہنچے۔ یہاں ولاچیا کے قریب موجود عثمانی علاقوں میں علوی ترکمان زیادہ آباد تھے، اس لیے شیخ بدر الدین نے یہاں اپنے نظریات کی خوب تشہیر کی اور اس نے یہاں پر ایک بغاوت کھڑی کر دی اور بے شمار علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یوں ان پہ در پہ بغاوتوں نے جلالی سلطان محمد اول کو ایک مشکل ترین موڑ پر لا کھڑا کیا تھا، گویا یہ سب کچھ ایک شاندار منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا۔ جب سلطان محمد اول اپنی فوج کے ساتھ باغی شہزادے مصطفیٰ چیلیبی کی فوج کے خلاف ادرنے شہر سے روانہ ہوئے تو اناطولیہ میں موجود عثمانی کمانڈر اسکندر بے کو سلطان نے حکم دیا کہ وہ بنو جاندار قبیلے میں موجود بروکلس مصطفیٰ کی بغاوت کو کچل دے۔ دوستو، سکندر بیگ دراصل بلغاریہ کے مشہور بادشاہ شیمان کا بیٹا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اب مسلمان ہو گیا تھا۔ سکندر بے نے فوراً سپاہیوں کو اپنی کمان میں اکٹھا کیا اور اس نے بروکلس مصطفیٰ کی طرف پیش قدمی شروع کی، لیکن جب وہ کارا بورن پہنچا تو اسے اپنے خلاف کوئی باقاعدہ فوج کھڑی نظر نہ آئی، کیونکہ بروکلس مصطفیٰ کے پیروکار ہر گلی اور ہر گھر میں ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، جو بجائے اس کے سامنے آ کر تلوار نکال کر حملہ کرتے، اس کے برعکس ان باغیوں نے عثمانی فوج کے خلاف گوریلا جنگ چھیڑ دی اور عثمانی فوج اس گوریلا جنگ کی عادی نہیں تھی۔ یوں سکندر بیگ اور اس کی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، یہاں تک کہ اسکندر بے بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس ابتدائی شکست کے بعد ایک اور عثمانی کمانڈر تیمور تاش زادہ علی بے کو ایک فوج دے کر ان باغیوں کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن علی بے کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ واپس ناکام لوٹے۔ یوں بروکلس مصطفیٰ کی یہ دو پے در پے فتوحات اس کے شاگردوں کی نظروں میں اس کی ساکھ مزید مضبوط ہو گئی۔ ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کا شیخ ناقابل تسخیر ہے۔ یوں صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان محمد اول نے اناطولیہ میں موجود اپنے ایک اور عظیم کمانڈر بایزید پاشا کو ان باغیوں کو کچلنے کا حکم دیا، اور اس مہم کے لیے سلطان نے اماسیہ میں موجود اپنے بیٹے شہزادے مراد کو بایزید پاشا کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ دیری اثنا رومیلیا میں سلطان محمد اول نے تھیسالونیکا کے قریب اپنے بھائی مصطفیٰ چیلیبی کی فوج کے ساتھ جنگ لڑی اور تھوڑے ہی عرصے میں سلطان نے اپنے بھائی مصطفیٰ کی فوج کو شکست دے دی۔ جب مصطفیٰ چیلیبی کو اپنی شکست کا احساس ہوا تو اس نے فوری طور پر بھاگ کر تھیسالونیکا کے قلعے میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد سلطان نے تھیسالونیکا میں موجود رومی کمانڈر لاسکرس کو حکم دیا کہ وہ اس کے باغی بھائی کو اس کے حوالے کرے، لیکن تھیسالونیکا کے گورنر نے کہا کہ میں شہنشاہ کی اجازت کے بغیر شہزادے کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ دراصل وہ اس دوران سلطان محمد اول کو مصروف رکھے ہوئے تھا۔
اور وہ خود چپکے سے شہزادے مصطفیٰ کے ساتھ ایک جہاز پر سوار ہوا اور استنبول فرار ہو گیا۔ جب سلطان کو خبر ملی تو سلطان نے جلد اپنا ایک قاصد رومی شہنشاہ مینویل کے دربار میں بھیجا اور شہنشاہ کو حکم دیا کہ اس کے بھائی کو جلد اس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن شہنشاہ مینویل نے کہا کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آ کر پناہ لیتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا میرا ذاتی فرض ہے، اور اس نے بڑی شائستگی کے ساتھ سلطان محمد اول کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تاہم اس نے سلطان کو بائبل پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم دی کہ جب تک وہ زندہ رہے گا وہ شہزادے کو کبھی بھی سلطان کے خلاف آزاد نہیں کرے گا۔ اس نے شہزادے کی دیکھ بھال کے اخراجات کے لیے سلطان سے 3000 سکے مانگ لیے۔ سلطان نے اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، کیونکہ سلطان اس دوران رومیلیا اور اناطولیہ میں پھیلی دونوں بغاوتوں کو ختم کرنا زیادہ ضروری سمجھتے تھے۔ ادھر اناطولیہ میں شہزادے مراد کی فوج جب بایزید کی فوج کے ساتھ ملی تو اس فوج کی مجموعی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یوں اس فوج نے براہ راست برکلس مصطفیٰ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اس وقت برکلس مصطفیٰ ازمیر قلعے کا محاصرہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اور بایزید پاشا نے اسے بغیر کوئی موقع دیے اس پر اچانک حملہ کر دیا۔ یوں باغیوں اور عثمانیوں کے درمیان کئی دنوں تک گوریلا وار ہوتی رہی اور اس جنگ سے عثمانی فوج کو بہت نقصان بھی پہنچا، لیکن آخرکار برکلس مصطفیٰ کے پیروکاروں کو عثمانی جینیسری فوجوں کی تلوار کا سامنا کرنا پڑا اور اس بغاوت کو بڑے زبردست طریقے کے ساتھ کچل دیا گیا، اور زندہ بچ جانے والے تمام پیروکاروں کو ان کے شیخ برکلس مصطفیٰ کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ کر اس کے تمام پیروکاروں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے پھانسی دے دی گئی، جبکہ برکلس مصطفیٰ کو شہر کا چکر لگوانے کے بعد اسے بھی پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ یوں شیخ بدر الدین کے خلیفہ کی موت اور اس کے پیروکاروں کے خاتمے کے بعد شیخ بدر الدین کا ایک اور خلیفہ تغلق کمال منیسا میں اپنے پیروکاروں کے ساتھ جمع ہوا اور اس نے ایک قلعے پر حملہ کرنے کی ہمت دکھائی، لیکن جب اسے برکلس مصطفیٰ کے قتل کی خبر ملی تو اس کے پیروکاروں میں خاصی کمی واقع ہوئی اور اسی وجہ سے اس کے پاس اب صرف 3 سے 5,000 کے قریب پیروکار تھے۔ دری اسنا بایزید پاشا اور شہزادہ مراد بغاوت کو کچلنے کے بعد منیسا میں تغلق کمال کی بغاوت کو کچلنے کے لیے یہاں آ پہنچے اور انہوں نے باغیوں کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ یوں اس بار عثمانی فوج نے بغیر کسی جانی نقصان کے انہوں نے تغلق کمال کو شکست دی اور زندہ بچ جانے والے پیروکاروں کو تغلق کمال کے ساتھ پھانسی دے دی گئی۔ یوں اناطولیہ میں باطنی بغاوتوں کو زبردست طریقے کے ساتھ کچل دیا گیا۔ تاہم ان بغاوتوں کا حقیقی بانی شیخ بدر الدین اس وقت رومیلیا میں اپنی باغی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ شیخ بدر الدین نے اپنے مصاحبین کو بتایا کہ اب اسے سلطنت واپس دے دی گئی ہے اور میں اس وقت زمین پر اسلام کا خلیفہ ہوں۔ جو حکومت چاہتے ہیں، جاگیر چاہتے ہیں، وہ میرے پاس چلے آئیں۔ میرے خلیفہ برکلس مصطفیٰ اور تغلق کمال نے اناطولیہ میں ہماری نئی سلطنت کی راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ ہم جلد دارالحکومت ادرنے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن جب شیخ بدر الدین کو معلوم ہوا کہ اناطولیہ میں اس کے پیروکار یکے بعد دیگر عثمانی فوج کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں، اور جب یہ خبر شیخ تک پہنچی تو نہ صرف شیخ بدر الدین بلکہ اس کے شاگرد بھی خاصے کمزور پڑ گئے۔ یوں اس دوران سب سے پہلے پیچھے ہٹنے والوں میں ولاچیا کا بادشاہ میرچا اول تھا۔ اس نے جب سنا کہ اناطولیہ میں عثمانی فوج نے باغیوں کو شکست دے دی ہے تو اس نے وہ فوجی دستے جو اس نے شیخ بدر الدین کے پاس بھیجے ہوئے تھے اس نے انہیں واپس بلا لیا، کیونکہ میرچا اول نہیں چاہتا تھا کہ شیخ بدر الدین کی شکست کے بعد عثمانیوں کا غصہ اس پر نکلے۔ سلطان محمد اول نے اناطولیہ میں باغیوں کو کچلنے والے عظیم عثمانی کمانڈر بایزید پاشا کو شیخ بدر الدین کے خلاف روانہ کیا اور سلطان نے حکم دیا کہ تم شیخ بدر الدین کو بغیر نقصان پہنچائے اور زخمی کیے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ یوں عثمانی فوج کی آمد پر شیخ کے بے شمار ساتھی منتشر ہو گئے اور شیخ بدر الدین کو ادب و احترام کے ساتھ گرفتار کر کے سلطان محمد اول کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان محمد اول شیخ بدر الدین کے والد اور ان کے دادا کی عثمانی فوج میں کی جانے والی خدمات کی وجہ سے وہ شیخ کا احترام کرتے تھے، اس لیے سلطان نے بجائے اس کے کہ وہ خود شیخ بدر الدین کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے، انہوں نے علماء پر شیخ بدر الدین کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ یوں علماء کرام کی ایک کونسل بلائی گئی جس نے شیخ بدر الدین پر مقدمہ چلاتے ہوئے شیخ بدر الدین کو باغی قرار دیا اور انہوں نے ان کے قتل کا حکم جاری کیا۔
اور اب انتظار سلطان محمد اول کی جانب سے تھا۔ چنانچہ 1420 عیسوی کو شیخ بدر الدین کو عام عوام کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ شیخ بدر الدین کی بغاوت عثمانی سلطان محمد اول کے دور کا آخری بڑا واقعہ تھا۔ اس کے ٹھیک ایک سال بعد یعنی کہ 1421 عیسوی میں سلطان محمد اول پر فالج کا حملہ ہوا، جس کی وجہ سے سلطان بستر مرگ پر چلے گئے۔ سلطان کو جب احساس ہوا کہ اب وہ دوبارہ صحت یاب نہیں ہو سکیں گے تو انہوں نے فوری طور پر اپنے بڑے بیٹے مراد کو اطلاع دی کہ جلد از جلد وہ ادرنے میں اس کے پاس پہنچے۔ اس دوران سلطان نے حکم دیا کہ اگر میرے بیٹے کے آنے سے پہلے میری موت ہو جاتی ہے تو میری موت کو مخفی رکھا جائے، یہاں تک کہ مراد ادرنے میں تخت نشین نہ ہو جائے، کیونکہ سلطان نہیں چاہتے تھے کہ ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ تخت کی خاطر اس کے بیٹے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ سلطان کے حکم کے مطابق ان کا بڑا بیٹا شہزادہ مراد جلد دارالحکومت ادرنے پہنچا۔ سلطان محمد اول کے بلند اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کی شہادت دینے میں تمام مورخین متفق ہیں۔ وہ بے حد کشادہ دل اور منصف مزاج سلطان تھے۔ سلطان اپنے وعدوں کو سختی کے ساتھ پورا کرتے۔ سلطان کی عدالت میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر فرقہ برابر تھا۔ عیسائی رعایا کی بہبودی کا سلطان کو اس قدر خیال رہتا تھا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلطان محمد اول نے 41 سال کی عمر میں 824 ہجری بمطابق 1421 عیسوی میں وفات پائی، اور آپ کو بورسا میں مسجد خضر سے متصل، جسے سلطان نے خود تعمیر کرایا تھا، دفن کیا گیا۔ یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر اور سنگ تراشی کا بہترین نمونہ خیال کی جاتی ہے۔ اگرچہ سلطنت عثمانیہ کے شروع کے 10 فرما رواؤں میں سلطان محمد اول ہی ایسے حکمران تھے جن کے عہد میں سلطنت کی توسیع نہیں ہوئی تھی، تاہم جنگ انقرہ کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کی جس منزل پر پہنچ چکی تھی، اور پھر 11 سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے، ان پر نظر ڈالی جائے تو سلطان محمد اول کا یہ کارنامہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں ہے کہ انہوں نے سلطنت کے کسی صوبے کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور گو ان کے مختصر عہد حکومت میں ایشیائے کوچک کی ترک ریاستوں پر پوری طرح قبضہ نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی سلطان نے ان سب کو زیر کر کے سلطنت عثمانیہ کے دامن سے انہیں وابستہ رکھا۔ عظیم جلالی سلطان محمد اول کو بجا طور پر سلطنت عثمانیہ کو مضبوط کرنے والے سلاطین میں شمار کیا جاتا ہے۔